السلام علیکم ناظرین۔ ملکہ بلقیس جو کہ ملک سبا کی بادشاہ تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد جانور نے خبر دی تھی کہ میں نے ایک عورت بادشاہ دیکھی ہے اور وہ آفتاب کی یعنی کہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ آپ نے ایک خط لکھ کر ہدہد کو دیا کہ اس کے پاس ڈال دو۔ اس خط میں لکھا تھا کہ تم لوگ مسلمان ہو کر یہاں حاضر ہو۔ اس خط کو پڑھ کر امیروں اور وزیروں سے ملکہ نے صلاح کی، بہت بات چیت کی اور یہ قرار پایا کہ میں ان کے پاس کچھ چیزیں سوغات کے طور پر بھیجوں گی۔ اگر وہ رکھ لیں گے تو میں سمجھوں گی کہ وہ دنیا دار اور بادشاہ ہیں، اور اگر وہ نہیں رکھیں گے تو میں سمجھوں گی کہ وہ پیغمبر ہیں۔ جب وہ چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچیں، آپ نے سب کچھ واپس کر دیا اور یہ پیغام بھجوایا کہ اگر مسلمان نہ ہوں گی تو لڑائی کے لیے میں فوج لے کر آتا ہوں۔ اب یہ جو خط لکھا تھا اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا تھا، جو کہ سورۃ نمل میں موجود ہے۔ وہاں پر قرآن پاک میں اس واقعے کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے اس خط کا ذکر بھی وہاں پر ہے۔ تو پھر جب یہ پیغام ملکہ بلقیس نے پڑھا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ پیغمبر ہی ہیں، اور مسلمان ہونے کے ارادے سے وہ اپنے شہر سے چل پڑی۔ ان کے چلنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اپنے معجزے سے ان کا ایک بڑا بھاری قیمتی بادشاہی تخت تھا وہ اپنے دربار میں منگوا لیا۔ اس کا واقعہ بھی قرآن پاک میں اسی صورت میں موجود ہے، سورۃ نمل میں، جہاں پر صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع کیونکہ ہوا، چرند پرند، جنات یہ سب چیزیں تھیں، تو انہوں نے جنات کو کہا کہ کون ہے جو بہت تیزی کے ساتھ وہ تخت لے کر آئے گا۔ اب ظاہر ہے ملکہ کا تخت ہے، وہ کوئی عام تخت نہیں ہوگا، ہلکا سا نہیں، بہت بھاری بھرکم ہوگا۔ تو جنات کی پھرتی دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو لانے کے لیے بولا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں موجود ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ تخت ان کے سامنے تھا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ وہ تخت آپ نے منگوا لیا تاکہ بلقیس معجزہ بھی دیکھ لیں، اور اس کے جو موتی جواہرات تھے وہ اکھاڑ کر دوسری طرف جڑوا دیے۔ مثال کے طور پر اگر وہ دائیں طرف لگے ہوئے تھے تو ان کو اتروا کر بائیں طرف لگا دیا۔ جب بلقیس یہاں پہنچی تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ان کی عقل آزمانے کے لیے پوچھا گیا کہ دیکھو کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ تو بلقیس نے بہت غور سے دیکھا اور کہا کہ ہاں ہے تو ویسا ہی، لیکن کچھ شکل و صورت بدل گئی ہے۔ اس جواب سے معلوم ہو گیا کہ وہ بہت ہی عقل مند خاتون ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو یہ بات دکھانی چاہی کہ ہمارے خدا کی دی ہوئی بادشاہی تمہارے دنیا کی بادشاہی سے ویسے بھی زیادہ ہے۔ یہ بات دکھانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک حوض پانی سے بھر کر اس کے اوپر ایسے صاف شفاف کانچ کا فرش بنایا جائے کہ وہ نظر نہ آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسی جگہ بیٹھے کہ جو آدمی ان تک پہنچنا چاہتا تو وہ اس حوض کے اوپر سے گزر کر آتا، یعنی کہ وہ حوض راستے میں پڑتا، اور بلقیس کو اس جگہ حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بلقیس جو حوض کے پاس پہنچی تو کانچ تو نظر نہ آیا، یوں سمجھی کہ مجھ کو تالاب کے اندر سے جانا پڑے گا، تو وہ اپنے پاجامے کو اونچا کرنے لگ گئی، چڑھانے لگ گئی۔ فوراً سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس پر کانچ کا فرش ہے، ایسے ہی چلی آؤ۔ جب بلقیس نے تخت کے منگا لینے کا معجزہ دیکھا اور اس کاریگری کو بھی دیکھا جس سے وہ سمجھ گئیں کہ ان کے پاس ویسے بھی بادشاہ کا سامان میرے یہاں کے سامان سے زیادہ ہے، فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئیں۔ پھر بعض عالموں نے تو یہ کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ساتھ خود نکاح کر لیا، اور بعضوں نے کہا ہے کہ یمن کے بادشاہ سے نکاح کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ کیا ہوا۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ کیسی بے نفس تھیں کہ باوجود امیر بادشاہ ہونے کے جب دین کی سچی بات معلوم ہو گئی فوراً اس کو مان لیا۔
اس کے قبول کرنے میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ یا شیخی نہیں کی، نہ ہی باپ دادا کے رسم کو پکڑ کر بیٹھ گئیں، نہ ہی دین کو نہ چھوڑنے کی ضد کی، نہ ہی کوئی غرور دکھایا۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی جب ہم کوئی دین کی بات سنیں تو ہمیں بغیر کسی آر شرم کے خاندان کی رسم کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دین کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہم وہ بچپن سے کرتے آ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ جب ایک کافر عورت، آگ کی پوجا کرنے والی عورت دین کو دیکھ کر سن کر مسلمان ہو سکتی ہے تو ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، ہمیں بس اپنی کچھ عادات بدلنی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا۔